شو دوراہا میں آپ کی ہوسٹ ماریہ الینا آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، ہماری اس پر اثر گفتگو کے سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے آج آپ کے حضور پھر سے ایک دلچسپ موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو فرما ہونے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں محترم پروفیسر ایمانوئل ممتاز، جنہیں میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ خوش آمدید سر۔ شکریہ آپ کا دعوت دینے کے لیے۔ سر، آج کا ہمارا موضوع ہے ایماندار اور غیر ایماندار۔ عموماً ہم ان لوگوں کو ایماندار کہتے ہیں جن کے اندر ہمیں ایمان کی پیروی دکھتی ہے، اور وہ لوگ جو ہمارے معاشرے میں باغی ہیں، نافرما بردار ہیں، ہم انہیں بے ایمان کا ٹائٹل دے دیتے ہیں۔ آپ کی رائے میں ایک ایماندار اور غیر ایماندار کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ موضوع ہمارے پروگرام دوراہا کے حوالے سے یوتھ کے لیے ایک بہت کور سبجیکٹ ہے، بنیادی یہ بات ہے جس کو ہمارے یوتھ کو انڈرسٹینڈ کرنا، ریئلائز کرنا، بیلیو کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کا جوان، آج کی یوتھ ہمارا فیوچر ہے۔ آج کی بنیادیں بڑی مضبوط ہوں تو ایک اچھی شاندار عمارت تعمیر ہو سکتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں انتظامیہ کو اس بات کے لیے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ایک اچھا موضوع ہے جو زیر گفتگو ہے، اور مجھے یہ بھی اچھا لگے گا کہ جو ناظرین ہیں، جو سامعین ہیں، جب تک یہ ایپیسوڈ اور کویشچن آنسر کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہ اپنی توجہ پورے طور پر ادھر لگائے رکھیں۔ ایماندار کا جو لفظ ہے یہ ایک لفظ ہے، پر یہ دو لفظوں کا ایک مرکب ہے۔ ایمان اور دار لغوی طور پر، لغوی کا مطلب ڈکشنری کے مطابق ایمان کے معنی ہیں یقین کرنا، ماننا، تسلیم کرنا۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے ایکسیپٹ کرنا۔ اور دار کے معنی ہیں، یہ فارسی زبان سے ہمارے ہاں آیا ہے، دار کے معنی ہے رکھنا۔ ایماندار کا مطلب ہوا ایمان رکھنے والا۔ اس کے اپوزٹ میں جائیں تو لفظ ہے غیر ایمان، غیر ایماندار، جو ایمان نہ رکھتا ہو۔ تو اب بنیادی سوال یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ پھر ایمان کیا ہے، کس پر ایمان رکھنا ہے، کس کو اپنے ایمان کا ایک لازمی حصہ بنانا ہے۔ اور ہماری گفتگو کا جو کور سبجیکٹ میں پھر سے لفظ استعمال کروں گا وہ یہ ہے کہ جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے ہم اسے کہتے ہیں ایماندار۔ بطور مسیحی ہمارے لیے پورا ایک کریڈ ہے جو ترتیب دیا گیا، ہم جسے رسولوں کا عقیدہ کہتے ہیں، اور اس ایمان کو ہم اپنے عقیدے کی بنیاد جو ہے تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس کے مطابق ایماندار کا مطلب ہے جو ایمان رکھے کہ یس خدا ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے۔ ایماندار کا مطلب ہے وہ شخص جو خدا کے بھیجے گئے پروفٹس پر، انبیاء پر ایمان رکھے، وہ ایماندار ہے۔ ایماندار کے معنی یہ بھی ہیں جو خدا کی بھیجی گئی ہولی بکس ہیں، کتب مقدسہ ہیں، خدا کا کلام ہے، اس پر ایمان رکھنے والے کو ہم ایماندار کہتے ہیں۔ ایماندار کی بنیادی بات یہ ہے کہ وہ خدا کے تمام اینجلز پر، فرشتوں پر ایمان رکھنے والا ہو۔ ایماندار کا مطلب ہے جو ایمان رکھے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ ایماندار کا ہمارے ایمان کے مطابق ایماندار کا مطلب ہے جو ایمان رکھے کہ خداوند یسوع مسیح دوبارہ تشریف لائیں گے، کیونکہ انجیل مقدس ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ خدا باپ نے عدالت کا بھی سارا انتظام اپنے بیٹے یسوع کے سپرد کر رکھا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایماندار پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ
قیامت پر ایمان رکھے. قیامت کے کیا معنی ہے کہ پھر سے جی اٹھنے پر. اور جب جی اٹھیں گے پھر کتاب مقدس کے مطابق جس کا نام برے کی کتاب حیات میں ہوگا وہ بادشاہی میں داخل ہوگا، خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا، اور جس کا نام برے کی کتاب حیات میں نہیں ہوگا وہ آگ کی جلتی جھیل میں ڈالا جائے گا. ایمان کی یہ ہم اسے کہتے ہیں کڑیاں ہیں. کڑیاں کا مطلب سٹیجز ہیں. اور ان ساری باتوں پر جو شخص ایمان رکھتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایماندار. اور اپوزٹ یا متضاد یہ ہے کہ جو ان ساری باتوں سے منکر ہے، انکاری ہے، ان کو بیلیو نہیں کرتا ان پر، تو ایسے شخص کو ہم کہتے ہیں غیر ایماندار. شکریہ سر آپ کے اتنے تفصیلاً جواب کے لیے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. بائبل مقدس میں ہم یہ چیز سیکھتے ہیں کہ ایمان اور اعمال یہ دونوں ایک ہی کشتی کے سواری ہیں. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ایماندار جو بھی شخص ہے اس کے لیے یہ بھی ایک بنیادی بات ہے، بیسک چیزیں ہیں. یہ انجیل مقدس والے حصے میں، نئے عہد نامے والے حصے میں خطوط بڑے اہم ہیں جو خدا کے لوگوں نے لکھے ہیں، انبیاء نے لکھے ہیں. ان میں یعقوب کا خط بہت امپورٹنٹ ہے اس سوال کا جواب دینے کے لیے. اس کا چیپٹر نمبر 2 ہے، ورسز 14 to 26 ہیں. اور یہ صرف اور صرف اسی ایک ٹاپک پر، یہ جو 12 ورسز ہیں نا، یہ صرف ایک ہی ٹاپک کو کور کرتی ہے، اور وہ کرتی ہیں ایمان اور اعمال کو. تمثیل سے شروع کیا اس حصے کو یعقوب نبی نے کہ اگر ایک شخص ضرورت مند ہے اور وہ آپ کا بڑا اچھا دوست بھی ہے، رات کے وقت آ کے وہ اپنی ضرورت کے لیے چیزیں مانگتا ہے، اور آپ کہتے ہیں، آگے سے جواب دیتے ہیں کہ میں اس وقت آرام کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ سو رہا ہوں، آپ بھی جائیں اپنے گھر میں آرام سے رہیں. تو اب خدا کا بندہ یعقوب اس بات کو آگے اس طرح السٹریٹ کرتا ہے کہ جب اس کو ضرورت ہے اور آپ ایک ایماندار ہیں، لیکن اگر آپ اپنے ایمان کے مطابق پھر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے کہ جو ضرورت مند ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی ضرورت پوری کی جائے، تو اگر ایماندار اس پر اپنے ایمان کا ایکشن کے تھرو اظہار نہیں کرتا تو اس کا ایمان ایسے عمل میں بے فائدہ ہے، چونکہ جس کی ضرورت تھی وہ تو ضرورت پوری نہیں ہوئی. اور ایسے ایمان کو میں نے کہا نا کہ پہلے کہ ہم فارسی زبان میں اسے کہتے ہیں چھ معنی دارید. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کیا معنی ہیں؟ آپ کے ایمان کے کیا معنی ہیں؟ اور پھر آگے جا کے فرمایا گیا ہے کہ جیسے جسم، انسان کا جسم بغیر روح کے مردہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے عمل میں کیا ہوتا ہے، جب اس کے اندر قائم خدا کی دی ہوئی روح اگر جب تک وہ قائم ہے تو پھر تو انسان زندہ ہے. اور جب کہتے ہیں مر گیا ہے انسان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باڈی تو ہے لیکن اس کے اندر جو روح تھی نا جس کو اسے زندہ رکھا ہوا تھا وہ روح نکل گئی. ایسے ہی ایمان کو جوڑا گیا ہے اعمال کے ساتھ کہ جیسے انسان کا جسم بغیر روح کے مردہ ہے، ایسے ہی ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے. تو جو آپ کا بیلیف ہے اس کو ایکشن میں لانا بہت ضروری ہے. آپ صرف بیلیو کریں لیکن آپ اس کو تھرو ایکشن ڈیمونسٹریٹ نہ کریں تو پھر خدا کا بندہ یعقوب اس کو کہتا ہے کہ آپ کا ایمان مردہ ہے، چونکہ وہ آپ اس کو عمل میں نہیں لا رہے اور تھرو ایکشنز آپ اس کو ڈیمو نہیں دے رہے، اس کا ڈیمونسٹریشن نہیں دے رہے. اور خدا کا بندہ اس کی بڑی وضاحت میں آگے چلتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایمان ہو لیکن اس کے مطابق آپ کے اعمال نہ ہو. ایکشنز کا جو ہے وہ آپ کے بیلیف کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جتنے گاڈ بیلیورز ہیں دے آر ریئلی، ان کا جو سائن ہے ان کے ایمان کا وہ ہے کہ دے آر ہمبل پیپل. They are not that much talkative. They speak slowly,
They speak very little, but whatever they speak, that is all meaningful. کیونکہ خدا کے حضور یہ بھی بات ناپسندیدہ ہے کہ ہم بہت بولیں، بلا وجہ بولیں. آپ بیلیور ہیں تو آپ اتنی ہی گفتگو کریں گے جتنی اس وقت کے لیے ضروری ہے. سو میں بیلیو کرتا ہوں خدا ایک ہے، تو اس کو مجھے پروو کرنا ہے اپنے تھرو لائف، تھرو ایکشنز. میں بیلیو کرتا ہوں کہ جیزس از دا سن آف گاڈ، تو مجھے اس کو اپنے اعمال کے ساتھ ثابت کرنا ہے کہ یس آئی بیلیو، اور مجھے اس کو پریچ کرنا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں کہ ایک آخری دن دنیا کا ہوگا جب سارے انسان جی اٹھیں گے، کیونکہ خدا کا کلام تو ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ جب آخری دن ہوگا، زمین و آسمان کا جو نظام ہے پورا ختم ہو جائے گا، تو پھر زمین اپنے مردے دے دے گی. جو پانی میں لوگ گر کے مرے ہیں، پانی اپنے مردے دے دے گا. سب زندہ ہو جائیں گے، اور وہ جو عالم ارواح میں روحیں ہیں وہ متعلقہ شخص کو دے دی جائیں گی. سارے انسان زندہ ہو جائیں گے. خداوند یسوع مسیح دوبارہ تشریف لائیں گے بے حساب فرشتوں کے ساتھ. تخت لگیں گے، کتابیں کھولی جائیں گی، اور ان میں ایک کتاب جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، یہ مکاشفہ کی کتاب میں ہے، ان میں سے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب حیات، وہ بھی کھولی جائے گی. اور جب میرا یہ ایمان ہے ان باتوں پر، تو پھر میں اپنی لائف کو اسی انداز میں میرے اعمال ہوں گے، اس ایمان کے ساتھ زندہ رہوں گے کہ یس میں پھر سے جی اٹھوں گا اور خداوند کی بادشاہی میں جانے کا وارث ٹھہروں گا. سو ایمان کا اور اعمال کا گہرا تعلق ہے. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. سر، ایک سٹوری ہم نے بچپن میں سنی تھی ہماری ریلیجن کلاس میں، اور وہ سٹوری یہ تھی کہ ایک شخص خداوند یسوع سے کہتے ہیں کہ آپ میرے گھر دعوت پر آئیں، اور وہ دعوت کی تیاری بھی کرتے ہیں. لیکن پورا دن گزر جاتا ہے، خداوند یسوع مسیح نہیں آتے. لیکن اس کے برعکس جو ہے، ایک بھکاری صبح سویرے اس آدمی کے گھر آ جاتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ مجھے کھانا دو. وہ منع کر دیتا ہے کہ سوری، میرے گھر تو آج چیف گیسٹ آنے والے ہیں، تو میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. پھر کوئی بیوہ آتی ہے، وہ اس سے کھانا مانگتی ہے، اس کو بھی وہ منع کر دیتا ہے. پورا دن گزر جاتا ہے اور خداوند یسوع مسیح نہیں آتے. مگر رات کو جب وہ آدمی تھک کے بیٹھ جاتا ہے تو تقریباً 10 بجے کے قریب خداوند یسوع مسیح آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میں تو تمہارے گھر آیا تھا 2 دفعہ، تم نے مجھے کھانے کو نہیں دیا. تو سر، یہ جو اعمال کا تعلق ہے، یہ خدا سے اس سٹوری کے تھرو جو ہم نے سیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ تھرو انسانوں کے تھرو جو ہے وہ اس تک پہنچے، لیکن اس نے انسانوں کو دیکھ کر منع کر دیا، جبکہ وہ خداوند یسوع مسیح کا متلاشی تھا، خداوند یسوع مسیح کا انتظار کر رہا تھا. تو اس کہانی میں جو بات سیکھنے والی ہے، یا جو بات میں نے سیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہے. جیسا کہ بھی آپ نے بتایا کہ یعقوب کے خط میں لکھے، اگر تمہارا بھائی بھوکا ہو اور اسے آپ کھانے کو نہیں دیتے ہیں، بلکہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جا تیرا بھلا ہو، تو آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ جا تیرا بھلا ہو، وہ صرف آپ کی ایمان کی تحریر تھی، ایمان کا اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا. لیکن اگر آپ کسی کو کھانے کو دے دیتے ہیں تو اس میں آپ کی ایمان کی مداخلت جو ہے وہ ہمیں دکھتی ہے. بہت اچھا ہے. ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرنا ہے، جس پہ پوری مسیحیت کو، جس بیان میں پوری مسیحیت کو کوزے میں بند کیا ہے، پوری تعلیم کو. ایک فریسی نے پوچھا تھا خداوند یسوع مسیح سے کہ شریعت میں سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ تو تب خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا تھا کہ استثنا کی کتاب کے باب نمبر 6 کی آیت نمبر 4 اور 5 میں لکھا ہوا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، تو اسے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر. پہلا اور بڑا حکم یہی ہے. اور دوسرا اس کی مانند یہ جو خداوند یسوع مسیح نے پھر آگے ایڈ کیا، دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. پھر خداوند یسوع مسیح نے اور ایڈ کیا، انہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. مطلب پوری جو ریلیجن ہے،
پوری توریت ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، پھر انبیاء کے صحائف ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ ہے، انہی دو حکموں پر. اور اس کا عملی مظاہرہ یا ایمان اور اعمال کا جو عملی مظاہرہ یہی ہے، جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جو خدا سے پیار کرتے ہیں، خدا کی مخلوق سے بہت پیار کرتے ہیں. جو خدا کا ڈر نہیں مانتے، جو خدا کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے، وہ انسانوں کے لیے قاتل ہوتے ہیں. اور پوری دنیا میں جس طرح کی دہشت گردی اور پورا جو انسانوں کو مارنے اور خون بہانے کا جو عمل ہے وہ یہی ہے. They are not the believers. Believers are always kind to his people. They are. ٹھیک ہے. ایک بڑی شاندار آئزک نیومین ایک امریکن پوئٹ ہوئے، اور ہماری 9ویں 10ویں کی انگلش بک میں وہ پہلا لیسن ہے، دا وائس آف گاڈ. The voice of God. ٹھیک ہے. 4 ورسز ہیں بس اس کی. I sought to hear the voice of God and climbed the topmost steeple. But God declared, go down again, I dwell among the people. تو میری آواز سننے کے لیے چرچ کے ٹاور پہ چڑھ گیا ہے. ارے بھائی واپس جا. جی. بھائی میری آواز سننی ہے، مجھے دیکھنا، تو میں تو لوگوں میں رہتا ہوں. تو اس پوری سی چھوٹی سی نظم میں آئزک نے، اس بڑے شاعر نے، آئزک نیومین نے یہی سبق دیا ہے. جو انسانوں سے پیار کرتے ہیں نا جی، وہ اپنے عمل کا، اپنے ایمان کا پریکٹیکل جو ہے نا وہ شو کرتے ہیں، اعمال دکھاتے ہیں. اور ہم بیلیور یہی ایمان رکھتے ہیں، جو خدا سے پیار کرتا ہے جی. خدا کے لوگوں سے بہت پیار کرتا ہے. تھینک یو سر. میں یہ کہنا چاہوں گی سر کہ جیسا کہ ہم آپس میں اس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمیں خدا سے بھی پیار کرنا ہے اور لوگوں سے بھی پیار کرنا ہے، اور جو ایک ایماندار شخص ہے وہ دوسرے کا احساس کرتا ہے، دوسرے شخص کو اپنے سے بہتر جانتا ہے اور اس سے محبت رکھتا ہے. مگر دکھنے میں یہ آیا ہے کہ کئی اوقات دوسروں کا احساس کرتے کرتے آپ خود ہی گھائل ہو جاتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ آپ گھاٹے میں چلے جاتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایماندار جو ہیں وہ غیر ایماندار سے زیادہ دکھ میں ہوتے ہیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ جو بے ایمان شخص ہے ہم اسے زیادہ خوشحال دیکھتے ہیں بنسبت ایماندار کے. ایسا کیوں ہوتا ہے، یا آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں؟ کیا واقعی بے ایمان شخص جو ہے وہ زیادہ خوشحال ہے، یا غیر ایماندار شخص جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو گیا ہے؟ ایماندار شخص جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو گیا ہے کہ وہ دوسروں کی تکلیف کو سہتے سہتے یا دوسروں کے لیے کرتے کرتے اپنے آپ کو بالکل ہی اس نے اگنور کر دیا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ایماندار کو اس ہائٹ پر پہنچنا چاہیے کہ وہ دوسروں کی نظروں میں دکھی ہو جائے اور جو بے ایمان شخص ہے وہ خوشحال رہے؟ جو خدا سے پیار کرتے ہیں نا، یا جس کو ہم ایماندار کہتے ہیں، ایماندار کے لیے کتب مقدسہ میں، ہولی بکس میں لمٹس ہیں، آئین و احکامات ہیں. ایماندار جو شخص ہوتے ہیں نا جی. وہ ان لمٹس میں رہتے ہیں، جی. اور یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے کہ جو خدا نے فرمایا ہے نا، جس خدا پہ بیلیو کرتا ہے، جس طرف اس نے فرمایا ہے، وہ ان لمٹس میں، ان باؤنڈریز میں رہتا ہے، جی. جس کو ہم نے قانون، آئین، احکامات، کمانڈمنٹس کا نام دیا ہے. اور جب انسان، پھر ایک انسان وہ ہے جو ان کمانڈمنٹس کی لمٹس کو کراس کرتا ہے. جی. اور بائبل اس کے مطابق تعلیم یہ فرماتی ہے جی. کہ وہ اپنی زندگی جیتا ہے. اور یہی دو رخ ہے، یہی دو چیزیں ہیں جو پوری ورلڈ میں ہو رہی ہیں. جو لوگ خدا کے دیے ہوئے آئین احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ لمٹس میں ہیں. ان کو ایک گھر میں گزارا اس کا لائف ہو سکتا ہے، تو ہی ڈز نٹ آسک فار اے مینشن. مینشن مین بگ ہاؤس، بنگلو، بگ ہاؤس، ٹھیک ہے، محل نہیں چاہیے اس کو. جی. لیکن ایک جو بے ایمان شخص ہے یا غیر ایمان والا شخص ہے، غیر ایمان کے بغیر جو زندگی گزار رہا ہے، اس کو تو پھر اپنی بدنی خواہشوں کے مطابق نا ساری لمٹس کو پھر وہ کراس کر جاتا ہے. اس کی بدنی خواہشیں کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک زبردست گاڑی ہو، جی. میرے پاس ایک زبردست لائف ہو، میرے پاس ایک بہت
فیشنیبل لائف ہو، میں ورلڈ فیم کا بندہ بنوں. تو ایسا کرنے کے لیے نا پھر وہ ساری لمٹس کو کراس کرتے. اسی لیے وہ بظاہر ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ بڑا خوشحال ہے. جی ٹھیک ہے، لیکن جو ایماندار لوگ ہیں وہ لمٹس میں رہتے ہیں، خدا کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، خداوند یسوع مسیح نے اسی لیے فرمایا سوئی کے ناکے میں سے اونٹ تو شاید گزر سکتا ہے، جی وچ از سم ہاؤ quite امپاسبل، impossible. لیکن جو دولت مند ہے جی وہ خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا. اب کیا مطلب؟ دولت مند نے ساری عمر بہت ہی فیبلس قسم کی لائف گزاری ہے، دیکھنے والے کو ایماندار کو لگتا ہے مجھے کیا حاصل ہے، میرے پاس ایسا نہیں ہے. لیکن لک ایٹ دی اینڈنگ آف دیٹ ایکشن، ٹرو، کہ وہ آخر میں جہنم میں جائے گا. بالکل. تو بظاہر جو ہمیں لگتا ہے نا کہ ایماندار لوگ جو ہیں وہ دکھی لگتے ہیں یا دکھ میں زندگی گزارتے ہیں، اور ویسے بھی جتنے خدا کے لوگ ہیں جی ایک ایک شخص کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی دکھوں سے عبارت ہے. کیوں عبارت ہے؟ کیونکہ خدا انسان کو لمٹ میں رہنے کے لیے کہتا ہے، اور اس کی بھلائی انسان کی اسی میں ہے کہ وہ اس لمٹ میں رہے. بے شمار برکات کا حقدار انسان تب بھی بنتا ہے جب وہ ان احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے. زندہ رہنے کے لیے 2 وقت کی روٹی کافی ہے. ٹھیک ہے، پورا گھر بھر دینا اور پھر کہنا اے میری جان کھا پی اور عیش کر، بہت اگلے سالوں کے لیے تیرے پاس بہت کچھ ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہ خود اپنی زبان مبارک سے ایک امیر آدمی کی تمثیل فرمائی تھی کہ اس کے 1 سال بہت ہی اس کے اندر گندم اور اناج پیدا ہوا. اتنا اناج پیدا ہوا کہ وہ جو پہلے اس کے گھر تھے، مکانات تھے، گو ڈاؤنس تھے، تو وہ اس کو لگے چھوٹے ہیں. اس نے کہا میں اب بڑا گھر بناؤں گا، بڑے بڑے گو ڈاؤنس بناؤں گا، اور اس میں یہ جتنا میرا اناج ہے اس کو سٹور کروں گا. خداوند یسوع مسیح نے اس تمثیل کے بعد فرمایا اے بیوقوف آدمی، تجھے پتہ ہے تیری زندگی کتنی ہے؟ آج ہی رات تیری جان لے لی جائے گی، تو یہ جو اتنی بڑی چیزوں کی فراوانی ہے تیرے پاس، اس کا کیا فائدہ؟ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، ہم بیلیور ہیں، ہم لمٹس میں رہ کے زندگی گزارتے ہیں، خوشحال ہیں. اس دکھ میں رہنے سے ایک اور بہت بڑی برکت یہ ہے، ہم بدرو گرفتہ نہیں ہیں، بالکل. ہم بڑی ڈینجرس قسم کی کرونا وائرس ٹائپ ہم بیماریوں کا شکار نہیں ہیں. وکٹم نہیں ہے. ہاللیلویا. پریز گاڈ. ہم ہاسپٹلائزڈ نہیں ہوتے، جی ہم آزاد ہیں، خوش ہیں، خداوند میں خوش و خرم ہیں. بالکل. ایک بیلیور کے لیے یہ بہت بڑا خزانہ ہے. تھینک یو سر. آپ نے ہماری ایپیسوڈ کے شروع میں ذکر کیا تھا کتاب حیات کا اور آخرت کا ذکر کیا تھا، تو میں آپ سے یہ آخری سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آخرت میں لائف آفٹر ڈیتھ، اس لائف میں دیٹ وی آر گوئنگ ٹو فیس آفٹر دس لائف، ایمانداروں کے لیے کیا ریوارڈز ہیں اور بے ایمان شخص کے لیے کیا پنشمنٹس کہہ لیں یا محرومیاں کیا ہیں؟ کس چیز سے وہ محروم رہ جائیں گے، اور ہم جو ایماندار ہیں ہمیں کس چیز سے نوازا جائے گا لائف آفٹر ڈیتھ میں؟ ویل مائی ڈیئر بوائز اینڈ گرلز، ینگ بوائز گرلز، یوتھ، میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ ہماری یہ آپ کی آج کی ایپیسوڈ آپ کے فیوچر کو بلڈ اپ کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گی. اور یہ سوال جو آپ نے بھی کیا یہ آپ ان کے بچوں کے یا ہماری زندگی کے فیوچر کی بات ہے کہ ہم کہاں ہوں گے، اور جو غیر ایماندار ہیں وہ کہاں ہوں گے. اور اس کے لیے مکاشفہ کی کتاب جو لاسٹ بک آف دا ہولی بک ہے، ہولی بائبل ہے، دا بک آف ریویلیشن، وہ ہماری آپ کے سوال کا جواب دینے میں وہ ہماری ہیلپ کرتی ہے. ایک نیا شہر یروشلم ہوگا. ٹھیک ہے، یوحنا عارف لکھتے ہیں خدا نے مجھے دکھایا ایک نیا شہر یروشلم جس کی خوبصورت سڑکیں ہیں، جس پر بہت خوبصورت پھل ہیں، جہاں پاکیزگی ہے، جہاں اندھیرا نہیں ہے، جہاں روشنی ہی روشنی ہے، جہاں خدا باپ کا جلال ہے، برے کا جلال ہے. ایسا خوبصورت نقشہ وہاں کھینچا گیا اس کا. جو بیلیورز ہیں ان کو ایک نیا نام دیا جائے گا.
اور اس نام کے ساتھ ان کی انٹری ہوگی اس میں. اور وہ شخص جو نان بیلیور ہے اس کو وہ اس بات کا لیے حقدار نہیں ہوگا کہ اس کو ایک نیا نام دیا جائے، اور وہ ایک آئیڈینٹی ہوگی کہ وہ جائے گا اس نئے یروشلم میں، خدا کی بادشاہی میں. اور اس لیے جو ایماندار ہے زمین پر اس نے ضرور دکھ سہے، پر خداوند کے احکامات کی پابندی کی، خداوند کے بیٹے یسوع مسیح پر اپنا ایمان رکھا، اور اس ایمان میں زندگی آگے بڑھتا گیا، ترقی کرتا گیا کہ جو میرے گناہ ہوئے بھی ہیں ان سارے گناہوں کی خلاصی یسوع کے اس پاک خون سے ہوئی ہے جو صلیب پر میرے لیے بہایا گیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بیلیور کہلاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ایک نیا نام دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو وہ نیا نام بک آف لائف میں انٹری ہوگی اس کی. اور پھر جب آخر میں خداوند یسوع مسیح، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، دوبارہ تشریف لائیں گے، کتابیں کھولی جائیں گی، تو جس کا نام جو ہولی بک، اس ہولی بک میں یا ہیونلی بک کبھی اس کا نام کہتے ہیں ہم، آسمانی کتاب، جس کا اس میں نام ہوگا ان کو یہ گڈ نیوز دی جائے گی. فرشتوں کو کہا جائے گا کہ اس کو آسمان کی بادشاہی میں لے جاؤ. اور جن کے نام وہاں نہیں ہوں گے، آج کی دنیا میں کتنے لوگ جو پراؤڈلی کہتے ہیں میں بغیر ایمان کے ہوں، میں بغیر مذہب کے ہوں، میں لا مذہب ہوں. یہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے کہ جس کو سن کے ہم حیران ہوتے ہیں. لوگوں نے، کرسچنز، ہندوز، سکھ، چائنیز، اور یہ نیوز پیپر میں آیا تھا کہ لنڈنرز کے مور دین 50% لوگوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہمیں کسی ریلیجن سے نہ پکارا جائے. تو یہ وہ لوگ پھر ہمارے ایمان کے مطابق غیر ایماندار لوگ، جن کا نام وہاں ہمارے عقیدے کے مطابق، ہماری ٹیچنگ کے مطابق، بائبلی تعلیم کے مطابق ان کے نام وہاں برے کی کتاب حیات میں نہیں ہوں گے، بیکاز they themselves have declared them as non-believers. تو پھر then they will be no more there. ان کے لیے لکھا ہوا ہے مکاشفہ کی کتاب کے 20ویں باب کی آخری ورس نمبر 15 ہے، اور جس کا نام کتاب حیات میں نہ ملا اس کو آگ کی جلتی جھیل میں ڈالا گیا. سو بیلیور بڑے 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 رائٹس کا، بہت بڑے بڑے رائٹس کا حقدار ہے، وہ بڑے بڑے پریولیجز کا وہ حقدار ہے. سو believers and young boys and girls, believe in the Lord God, believe in His Son, that He is also my Savior and my God, and believe and develop your belief in the God, the Holy Spirit. Then you are the one whose name is there in the book of the Holy Book. You are the one who will enjoy the life there. لکھا ہے وہاں نہ رونا ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ دانت پیسنا ہوگا، ہر کوئی خوش ہوگا کیونکہ خداوند کی حضوری وہاں ہوگی. تھینک یو سر. جو میں نے ساری گفتگو سے سیکھا ہے وہ یہی سیکھا ہے کہ ایک ایماندار شخص اپنے ایمان کے ساتھ اپنے اعمال کو پراثر بناتا ہے، اور وہی اعمال جو ہیں وہ اسے جنت کا حقدار بنائیں گے. امید ہے کہ ہماری اس گفتگو سے ناظرین نے برکت پائی ہوگی. Surely. ناظرین، امید کرتے ہیں کہ اگلی ایپیسوڈ میں پھر آپ کے ساتھ ایک دلچسپ موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ کی رائے اور کمنٹس ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں. ہمیں ضرور اپنی رائے اور کمنٹس بھیجتے رہیں، اور اگر آپ کوئی اسپیسیفک ٹاپک چاہتے ہیں جو اس پروگرام پر ہم آپ کے ساتھ لے کر آئیں تو ضرور ہمیں اس کے بارے میں لکھیے. اب تک کے لیے خدا حافظ.